عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جری نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عمر بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمروں کے حوالے سے بیان کیا، ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ، اور تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ سفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب واراد نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی۔ حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخیمرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ منکر ہوئے، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے،
اور ستاروں کا منکر جس نے کہا کہ فلاں تارے کی فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے، اور ستاروں کا مومن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846۔ حمید ذیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، تقریباً آدھی رات تک، پھر آخر حجرہ سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 847۔ آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفل اسی جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، اور یہ صحیح نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 848۔ عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زاری نے ہند بنت حارث سے بیان کیا، ان سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا اللہ بہتر جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 849۔ نافع بن یزید نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زاری نے انہیں لکھ کر بھیجا کہ مجھ سے ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 850۔